السلام علیکم۔ آج ہم جس آرام دہ دور میں ہیں وہاں صرف ایک تفریح ہے، لیکن ذرا سوچیں اس دور کے بارے میں جب اللہ کے نیک بندے، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام دین کی سربلندی اور حج کی تڑپ میں ہزاروں میل کا فاصلہ مہینوں میں طے کرتے تھے۔ آج ہم پیراڈائز ورلڈ پر آپ کو دکھائیں گے اسلامی تاریخ میں سفر کتنا مقدس اور کٹھن ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی۔ قدیم اسلامی دور میں اونٹ ہی سب سے بڑا سہارا تھا۔ جب قافلے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے تھے تو وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ریگستانوں کو چیرتے تھے۔ پانی کی کمی اور تپتی دھوپ کے باوجود ان کا جذبہ کم نہ ہوتا اور وہ ستاروں کی مدد سے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جسے قرآن میں ذکر ہے، اور ستاروں سے وہ راستہ پاتے ہیں کہا گیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ایک ایک حدیث مبارکہ کی تصدیق کے لیے مدینہ منورہ سے شام اور مصر تک کا سفر پیدل یا گھوڑوں پر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے مہینوں کی مسافت طے کی تاکہ امت تک صحیح علم پہنچ سکے۔ یہ صرف سفر فاصلہ نہیں بلکہ عبادت تھا۔ آج ہمارے پاس جہاز اور گاڑیاں ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں میں وہی تڑپ ہے جو ان مسافروں کے دلوں میں تھی؟ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں کہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ آج آپ کو ایک ایسے مسافر کی کہانی سناؤں گی جس نے اللہ پر بھروسہ کر کے آدھی دنیا کا سفر طے کیا۔ ابن بطوطہ، جنہوں نے مراکش سے نکل کر ہندوستان اور چین تک کا سفر کیا، وہ بھی ایک ایسے دور میں جب کوئی نقشہ یا GPS نہیں تھا۔ اسلامی دور میں مسافروں کے لیے سبیل خانے بنائے جاتے تھے، جسے صدقہ جاریہ سمجھا جاتا تھا۔ راستوں میں ایسی جگہیں بنائی جاتی تھیں جہاں مسافروں کو مفت کھانا اور آرام ملتا تھا، اور دلچسپ بات کہ قافلے کے لوگ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے تھے۔ امیر غریب کے ساتھ مل کر بیٹھتا تھا، جو اسلامی مساوات کی بہترین مثال تھی، جو آج نہیں ملتی۔ آج کے دور میں بہت کم یہ مثال ملتی ہے۔ جب بادبانی جہاز بھپرے ہوئے سمندروں میں ہوتے تو مسافروں کا واحد سہارا اللہ کی ذات ہوتی تھی۔ وہ نماز باجماعت جہاز کے تختوں پر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے دلوں کو سکون دیتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی عظیم صوفیاء نے انہی بحری سفر کے دوران دور دراز جزیروں تک اسلام کی روشنی پہنچائی۔ سفر دراصل انسان کو اپنی اوقات اور اللہ کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ زمین پر چلنا اور اللہ کی نشانیاں دیکھنا ایک سبق ہے۔ آپ کو تاریخ کا کون سا سفر سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو کون سا سفر سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب صحرا کی تپتی ریت پاؤں جلاتی اور پیاس سے حلق خشک ہونے لگتا ہے تو مسافر گھبراتے نہیں تھے، بلکہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اس نے ہمیں اپنے گھر کی طرف بلایا ہے۔ یہ ان کی سوچ اور خیال ہوتا تھا، اور یہ نیت ہوتی تھی۔ اونٹ، جسے اللہ نے خاص طور پر ایسے کٹھن سفروں کے لیے بنایا کہ میلوں تک بغیر پانی کے چلتا رہا، یہ بے زبان جانور بھی گویا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان نیک بندوں کی خدمت پر مامور رہتا تھا۔ جب دور سے مدینہ منورہ کے کھجوروں کے باغات نظر آتے تو تھکے ہوئے مسافروں کی جان میں جان آ جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور وہ سب دکھ بھول کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے۔ وہ سفر کی تھکاوٹ نہیں بلکہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس محسوس کرتے تھے۔ اس دور کے مسافروں کا سب سے بڑا زاد راہ سامان ان کا توکل تھا۔ جب وہ گھر سے نکلتے تو واپسی کی امید سے زیادہ اللہ کی رضا کی فکر کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی جدید نقشہ نہیں تھا، بس ایک اللہ کا نام تھا اور اس کائنات کی نشانیاں تھیں۔
تاریخ بتاتی ہے کہ اسلامی سلطنتوں میں مسافروں کے لیے ایسے انتظام تھے، ایک اجنبی بھی خود کو پردیس میں اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا۔ مساجد اور کاروان سرائے کے دروازے پر مسافروں کے لیے کھلے رہتے تھے، اور کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسافر کی خدمت کرو، تو مساجد اور کاروان سرائے کے دروازے مسافروں کے لیے کھلے رہتے تھے، باقاعدہ رہنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں۔ قرآن مجید میں بار بار حکم آیا ہے کہ کہہ دیجئے زمین میں سیر کرو۔ یہ اسفار صرف تجارت کے لیے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی پیدا کردہ اس وسیع کائنات کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ تھے۔ آج ہم اے سی والی گاڑیوں، جہازوں میں سفر کرتے ہوئے شاید وہ سکون اور روحانیت کھو چکے ہیں جو ان قدیم مسافروں کو نصیب تھی۔ آئیے اپنے سفر کو اللہ کی یاد سے جوڑیں اور اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو یاد رکھیں جنہوں نے دین حق ہم تک پہنچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سفر میں ہیں تو سفر میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔